السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ زیادہ باتیں نہ کرو، اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور لوگ اکتا جاتے ہیں۔ جو کھا گئے وہ اڑ گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے۔ ہم نیک کا گناہ اور گنہگار کی نیکی دونوں ہی برداشت نہیں کرتے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 انگلیوں سے کھانا انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ جس نے کسی کو نمک دیا، گویا اس نے اس نمک سے ذائقہ دار بننے والا تمام کھانا صدقہ کیا۔ ایک آدمی نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے، خواہ اس کو تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو خرچ کرتا جا، میں تجھ کو دیے جاؤں گا۔ بچہ ہو یا بڑا، جس کو پیار دو گے تو پیار پاؤ گے۔ اپنی جڑوں کو صرف پرسکون جگہوں پر گہرائی تک جانے دیا کیجیے، جہاں آپ کو اپنی شاخوں کے بارے میں پریشان نہ ہونا پڑے۔ حد سے زیادہ احساس بھی انسان کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ پکڑائے تو بازو مت پکڑیں، اور جب وہ ہاتھ چھڑائے تو پاؤں مت پکڑیں۔ درویش وہ ہے جو زبان، آنکھ اور کانوں کو بند رکھے، یعنی بری بات نہ سنے، نہ کہے اور نہ ہی دیکھے۔ کسی کو اپنا راز بتانا گویا اس کا غلام بننا ہے۔ جہاں ہم محفل میں بیٹھ کر مزے سے کسی غیر موجود شخص کی برائیاں بیان کرتے ہیں، یقین جانیے وہاں سے اٹھتے ہی ہماری برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ، اللہ پاک کہاں ہے؟ زمین میں ہے یا آسمان میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل ایمان کے دلوں میں ہے۔ رنگ باتوں سے کم اور صحبت سے زیادہ چڑھتا ہے۔ دوست کو ترقی کرتے دیکھو تو کہو یہ میرا دوست ہے، اور جب مصیبت میں دیکھو تو کہو میں اس کا دوست ہوں۔ دوسرے ملک جانے سے حالات بدل جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ جس سے رب راضی ہے وہ جھوپڑی میں بھی خوش ہے۔ رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا، معاف کرو، تمہیں معاف کیا جائے گا۔ جو دوسروں کو خوشی دیتا ہے وہ خود بھی خوش رہتا ہے۔ جو شخص علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ ہر ناکامی ایک سبق ہے، اس سے سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ اگر آپ نے اپنی موت آسان کرنی ہو تو دوسروں کی زندگیاں آسان کر دیجیے۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب ٹٹولنے والا، لوگوں کی غیبت کرنے والا ہو۔ کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ سے پہلے لوگ خالیں پہنتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ سختیوں اور بے چینیوں میں اس کی دعا قبول فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ خوشحالی میں بکثرت دعا کرے۔ جو ہمارے ہاتھ میں ہے اسے کوئی چھین تو سکتا ہے، مگر جو مقدر میں ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے میں عیب نہ نکالو،
ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے پینے کا ارادہ کرتے تو دونوں ہاتھ دھوتے پھر کھاتے یا پیتے تھے۔ مہمان کے لیے ہر تکلف لذیذ کھانا تیار کرنا سنت ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک مکان میں رہتے تھے، اس میں ہمارے اہل و عیال کثیر اور مال کثرت سے تھا، پھر ہم نے مکان بدلا، چنانچہ ہمارے مال اور اہل و عیال کم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑو، ایسا کہنا بری بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان کو رخصت کرتے گھر کے دروازے تک نکلنا سنت ہے۔ غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ دوسروں کو مٹانے والے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کے ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا پسند فرماتے تھے۔ جو شخص دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار لوگوں کو بکریاں اور محتاج لوگوں کو مرغیاں رکھنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا اکٹھے کھایا کرو کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں، پھر اپنے ہاتھوں میں اور پھر زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں رکھا۔ اگر آپ اپنے بارے میں کسی کی رائے جاننا چاہتے ہیں تو اسے ناراض کریں۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھ لیں، اس کے مشورے سے اس کا انصاف، نیکی، بدی اور علم سب جان جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پہ رشک کریں۔ بدکاروں کے ساتھ نہ رہو ورنہ تم بھی ان سے بدکاری سیکھ لو گے۔ شاہد اللہ کا در ہے، جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے۔ اپنی اولاد کو تربیت دینے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں تو آپ کی اولاد کو بگاڑنے کے لیے معاشرے کے پاس بہت وقت ہے۔ نفرتوں کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہے۔ تاعمر ایک ہی سبق یاد رکھیے، تعلق اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ کسی کا دل نہ دکھانا، اس نے صبر کر لیا تو تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ دولت سے گھڑی تو خریدی جا سکتی ہے لیکن وقت نہیں۔ جنت کی دو بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ ہمیں دونوں نصیب فرما، آمین ثم آمین۔